بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے اور یہ واحد ملک ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 1 سے زیادہ بار آیا ہے۔ اہل مصر کے حسن و جمال کے چرچے صدیوں سے مشہور ہیں۔ مصر کی سحر انگیز تاریخ ملکہ کلیوپیٹرا کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ ملکہ کلیوپیٹرا مصر کی ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ گزری ہے جس کے لازوال حسن پر بے شمار پینٹنگز اور مجسمے تیار کیے جا چکے ہیں۔ وہ کئی ناولوں، افسانوں اور کہانیوں کا موضوع بن چکی ہیں اور اس پر ہالی ووڈ سمیت دنیا بھر میں فلمیں بنائی گئی ہیں جن میں اس کے کردار صوفیا لورین جیسی حسیناؤں نے ادا کیے ہیں۔ ملکہ کلیوپیٹرا، جسے تاریخ نے حسن کی دیوی، بے وفائی کی علامت اور زہریلی ناگن جیسے القابات دیے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی پہلی سیلیبریٹی کا درجہ رکھنے والی ملکہ کلیوپیٹرا در حقیقت کون تھی۔ اپنے سگے بھائیوں سے شادی کرنے والی ملکہ کلیوپیٹرا نے خود کو سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کیوں کی تھی، اور ملکہ کلیوپیٹرا کی زندگی کے حیران کن حقائق پر روشنی ڈالیں گے۔ ملکہ کلیوپیٹرا مصر کی سلطنت بدلیموس کی آخری ملکہ تھیں جس نے سن 51 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک حکمرانی کی، اور جس خاندان سے اس کا تعلق تھا یعنی بدلیموس خاندان نے مصر پر تقریباً 300 سال حکمرانی کی، اور مصر کے فرعونوں کا تعلق بھی اسی بدلیموس خاندان سے تھا۔ قدیم مصری تاریخ میں کلیوپیٹرا نام کی 7 ملکائیں گزری ہیں جن میں سے سب سے زیادہ شہرت 7ویں ملکہ نے حاصل کی، جس کی وجہ سے اس کا بے پناہ حسن اور پروقار شخصیت تھی۔ کلیوپیٹرا مصر کی وہ شہرہ آفاق فرعون ملکہ تھی جس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی کی وجہ سے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں نے خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا۔ مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار اور عیار خاتون تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ تاریخ میں فرعونوں کے کردار اور روایات کے مطالعے کے بعد کلیوپیٹرا کی شخصیت اور انجام کا تجزیہ قدرے مختلف ہے۔ کلیوپیٹرا کی شادی سے بھی کئی کہانیاں منسوب ہیں۔ قدیم مصری مملکت میں تمام بادشاہ خود کو فرعون کہلاتے تھے، اور روایات کے مطابق شہنشاہ اپنی سگی بہن سے شادی کرتا تھا۔ کلیوپیٹرا کے 2 بھائی تھے، ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا۔ وہ دونوں 13ویں اور 14ویں فرعون کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 51 قبل مسیح میں باپ کے مرنے پر کلیوپیٹرا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا اور اس نے اپنی 11 سالہ بہن کلیوپیٹرا سے شادی کر لی۔ اس کی ہلاکت کے بعد چھوٹے بھائی نے تخت و تاج سنبھالا اور اس نے بھی روایات کے مطابق اپنی اسی بہن سے شادی کی، تو کلیوپیٹرا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند صرف 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلیوپیٹرا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے ملکہ کلیوپیٹرا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسے جنسی ہوس کی پجاری بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کمسن شاہ بدلیموس، جو بیک وقت اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا اور شوہر بھی تھا، اور اس کے اقتدار کا دور پرعشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھا، مگر کلیوپیٹرا کو حکومت کے تیسرے سال دیگر امراء سلطنت کے بھڑکانے پر اس کے بھائی یعنی شوہر نے حکومت کا کلی اختیار اپنے ہاتھ میں لے کر اسے جلا وطن کر دیا، اور یوں وہ مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ ملکہ کلیوپیٹرا نے شام جا کر اپنی سلطنت کی واپسی کے لیے فوج اکٹھی کی، مگر وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کی پشت پر کسی بڑی طاقت کا ہاتھ نہ ہو وہ مصر کی حکومت واپس حاصل نہیں کر سکتی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اس دور کی سب سے بڑی جنگی قوت روم کے شہنشاہ جولیس سیزر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلیوپیٹرا کے معرکہ عشق کا پہلا شکار بھی روم کا وہ شہرہ آفاق حکمران جولیس سیزر تھا جو پہلے بھی ایک بار اس کے بھائی یعنی شوہر اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا تھا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں ہی مقیم رہا تھا۔
کلیوپیٹرا جو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر اور چالاک بھی تھی، اسے کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ جولی سیزر اس کے حسن کا دل دادا ہے، اور کلیوپیٹرا کسی بھی صورت جولی سیزر تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تو اس نے ایک ترکیب نکالی، اس نے اپنے آپ کو ایک قالین میں لپیٹا اور وہ قالین اپنے خاص بندے کے ذریعے جولی سیزر تک پہنچا دیا۔ ایسا عین ممکن تھا کہ جولی سیزر اس کو پکڑ کر بھائی کے سپرد کر دیتا اور وہ اس کو قتل کر دیتا، مگر کلیوپیٹرا کو اپنے حسن اور جولی سیزر کی حسن پرستی پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے اپنا یہ آخری پتہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جولی سیزر کے سامنے قالین کھولا گیا تو اس میں برآمد ہوئی، تو اس نے کلیوپیٹرا کی طرف دیکھ کر کہکا لگایا۔ کلیوپیٹرا کی توقع کی عین مطابق جولی سیزر اس کی زلف کا اسیر ہو گیا، اور اس نے کلیوپیٹرا کے بھائی کے مقابلے میں کلیوپیٹرا کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت جولی سیزر مصر میں اپنے حریف پومپائی کے تعاقب میں آیا ہوا تھا۔ اسے ختم کر کے اب وہ روم کا طاقتور ترین شخص بن چکا تھا۔ اسے فوری طور پر روم پہنچ کر وہاں کے معاملات سنبھالنے تھے، مگر اس نے اپنے آپ کو کلیوپیٹرا کی چاہت میں گم کر دیا۔ کلیوپیٹرا نے موقع پا کر اپنے بھائی کو بھی ٹھکانے لگوا دیا۔ اب اس کے راستے میں کوئی دیوار نہ تھی۔ بدلی موز کے فرعون کلیوپیٹرا کے بھائی یعنی شوہر کی ہلاکت پر ملکہ کلیوپیٹرا نے خاندان فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلانا شروع کر دیا۔ حکومتی معاملات کے بعد وہ جولی سیزر کے پاس روم پہنچی اور اس کے دل کی رانی بن گئی۔ اپنے سب سے بڑے حریف جزل پومپائی کو شکست دینے کے بعد جولی سیزر نے تخت روم سنبھالا تو ملکہ کلیوپیٹرا اس کی قربت اور دیگر پر اسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی، اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اسی دوران روم کے شہنشاہ جولی سیزر کو اپنے ہی ایک دوست نے قتل کر دیا، تو ملکہ کلیوپیٹرا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ مارچ انتونی نے بھی خوشی سے ملکہ کلیوپیٹرا کو اپنی دلہن بنا لیا۔ کلیوپیٹرا اور انتونی کا یہ تعلق کچھ عرصے بعد دونوں کے درمیان جنگ و جدل کے سلسلے کا سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی ملکہ کلیوپیٹرا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ ملکہ کلیوپیٹرا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا کر چھپ گئی۔ اس دوران اس نے انتونی کے ایک دشمن سے بھی عشق کرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ نئی آرزوئے ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ صرف انتونی کی ہی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ مورخین کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے انتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلیوپیٹرا نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلیوپیٹرا نے خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسواں کر خودکشی کر لی، اور تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ حسن و خوبصورتی کی شاہکار ملکہ مصر کلیوپیٹرا ہفتم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی موت خود کو سانپ کے ڈسوانے سے ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں اس سانپ کو مصری کوبرا کا سانپ کا نام دیا گیا ہے، اور قدیم مصری تہذیب کے آثار میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا نے خود کو سانپ سے ڈسوایا تھا۔ تاہم حال ہی میں ایک جرمن ماہر تاریخ نے دعویٰ کیا ہے کہ کلیوپیٹرا کی ہلاکت زہر کھانے سے ہوئی تھی، اور یہ امکان کیا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا نے افیون صنوبر اور ایک زہریلے پودے تاج الملوک کے آمیزے پر مشتمل ایک دوا کھائی، جو اس زمانے میں چند گھنٹوں کے اندر ہلاک کرنے کی ایک جانی پہچانی دوا تھی، جبکہ سانپ کے ڈسنے سے ہلاک ہونے میں کئی دن لگ سکتے ہیں اور اس میں تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یوں مصر کی تعریف کا ایک باب بند ہو گیا۔ کلیوپیٹرا اپنی ہنگامہ خیز زندگی کی بدولت نہ صرف تاریخ کے صفحات میں زندہ و جاوید ہو گئی بلکہ کئی مشہور مصنفین نے اس سے اپنی تخلیقات کا حصہ بنایا، اور شیکسپیئر جیسے مصنفوں نے ملکہ کلیوپیٹرا کی شخصیت پر ڈرامے لکھے، اور کئی مشہور تخلیق کاروں نے اس پر فلمیں بنائیں۔ اور نہ صرف آج کی مشہور کاسمیٹک برانڈ
بلکہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں پر سرخی لگا کر اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی ہر عورت ملکہ کلیوپیٹرا کی احسان مند ہے، کیونکہ تاریخ میں میک اپ کی ایجاد ملکہ کلیوپیٹرا نے ہی کی تھی، اور کرۂ ارض پر یہ پہلی عورت تھی جو اپنے ناخن اور ہونٹ سرخ کرتی تھی۔